ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک بار وہ کہیں جلوہ فرما تھے اور ایک آقا نے اپنے غلام کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ غلام جب گزرا حضرت منصور بن عمار کی محفل کے قریب سے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کوئی غریب شخص موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس غریب کو 4 درہم صدقہ دے دے میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ گزرنے والا غلام تھا، غریب تھا، مگر اس کے پاس صرف 4 ہی درہم تھے، مگر اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کی دعائیں مل رہی ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے آخرت کی کتنی اہمیت تھی، اللہ والوں کی دعاؤں کی کتنی اہمیت تھی۔ غریب شخص تھا، اس نے 4 کے 4 درہم جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ آپ دے دیں اس غریب کو، کہ آپ بتاؤ کون سی 4 دعائیں تمہارے لیے کروں۔ اچھا، اب بھی بڑا کمال کا معاملہ ہے کہ اگر وہ غلام ہماری طرح آج کے دور کا ہوتا تو شاید وہ گاڑی مانگتا، بنگلہ مانگتا، بینک بیلنس مانگتا۔ پہلی دعا جو انہوں نے حضرت منصور سے کروائی کہ حضور آپ دعا کر دیں کہ جو ہے وہ میرے یہ جو 4 درہم دیے ہیں اللہ مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اچھا اب آپ یہ دعا کر دیں کہ مجھے آزادی مل جائے، میں غلام ہوں تو میں آزادی چاہتا ہوں، تو وہ بھی دعا کر دی۔ اب تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ تو کہا حضور دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب کر دے۔ خوبصورت بات دیکھیں کہ آقا کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ میرے آقا کے لیے توبہ کی دعا کر دیں، دعا کر دی۔ چوتھی دعا کیا کرنے کا؟ دعا کر دیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ میری، آپ تمہارے آقا کی اور تمہاری اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ 4 دعائیں لے کر وہ غلام جو تھا وہ جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے کہا اتنی دیر کیوں لگ گئی، اتنا ڈیلے کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا حضرت معاملہ ایسا تھا، گیا تو آپ کے کام سے تھا مگر مجھے سمجھنے ایک چانس مل گیا، اللہ کے ولی کی زیارت ہوئی، وہ دعائیں کہہ رہے تھے 4 درہم دے دو غریب کو، 4 دعائیں دوں گا۔ تو کہتے اچھا، اب آقا بھی دیکھیں وہ ناراض نہیں ہو رہے کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔ آج کل اگر کوئی ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا کوئی چھوٹا بھائی جو ہے یا ہمارا کوئی ملازم ہی کوئی اچھا کام کرے، ٹھیک ہے اس کی ایک شرعی پوری ڈیٹیل ہے کہ کون ملازمت کے دوران کون سے کام کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے، لیکن انکریج کرنے کی بجائے فرض نمازوں سے روک رہے ہوتے ہیں، فرض نمازوں پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف بچہ جائے تو اس کو روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ آقا بھی کہتا ہے اچھا بتاؤ جلدی سے کیا دعائیں کروائیں؟ تو کہا پہلی دعا تو میں نے یہی کروائی کہ میرے جو پیسے خرچ کیے اللہ مجھے اس کا بہترین نعمل بدل دے دے۔ تو آقا کہتا تم نے 4 درہم دیے تھے نا، میں تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ یعنی رائٹ اوے وہ دعا قبول ہو گئی۔ کہتا اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے آزادی دے دے۔ کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا، دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہا تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ تو وہ جو آقا تھا اس نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کہا میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم نے بھی توبہ کر لی ہوگی تم بھی کر لو۔ یعنی تینوں دعائیں اسی وقت قبول ہو گئیں۔ کہ چوتھی کیا دعا کرائی تھی؟ کہ چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے، آپ کی بھی کر دے، حضرت منصور اور ان کی محفل میں جتنے لوگ تھے اللہ سب کی بخشش کر دے۔ کمال کا جملہ آقا نے کہا ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ 3 کام تو میرے اختیار میں تھے نا، وہ میں نے کر دیے، چوتھا تو میرے اختیار میں نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چوتھا کام بھی ہمارا کر دے۔ کہتے ہیں وہ آقا رات کو سویا تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ تم تو بندے تھے، جو تمہارے ہاتھ میں کام تھے، جو تمہارے بس میں تھے تم نے کر دیے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہاری، منصور کی، تمہارے غلام کی اور اس محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ ناظرین یہ واقعہ اتنا زبردست واقعہ، یعنی اس ایک واقعے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے محبت جھلکتی ہے، دعاؤں میں مانگنا کیا ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، آخرت کی فکر ہر لمحے پیش نظر ہونی چاہیے وہ سمجھ آتی ہے۔ تو کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنا ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں کم از کم اتنا ہی، ورنہ تو اصولاً اس سے زیادہ آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخرت کی تیاری میں بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ آگے پہنچا دے، اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں پہنچا دے، اور پھر وہاں جب وہ جائے، ہم دنیا سے جائیں تو وہ مال وہاں پر انشاءاللہ صدقہ جو ہے وہ بڑھ کر ہمیں ملے گا۔